بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین کا صبر۔ ہمارے اکابرین نے کتنا صبر کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اگر ان پر مصائب اور مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنی زبان سے کوئی غیر ضروری الفاظ نہیں نکالے، کٹنا تو گوارا کر لیا مگر غیر کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس امت کی حکایت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اس حکایت کی نہایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنے تقوی کی بات پر ایسی استقامت دکھائی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے کتنے ہی نوجوانوں کو شہید ہوتے دیکھا، مگر ان کے پائے استقامت کے اندر کوئی اضمحلال نہیں آیا، ہٹے نہیں، بکے نہیں، بلکہ اپنی جان دینا گوارا کر لی اور صبر کی ایک نئی داستان نقم کی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا صبر۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو بڑے دل اور بڑے حوصلے دیے ہوتے ہیں، عورتیں کمزور دل والی ہوتی ہیں اور جلدی گھبرا جاتی ہیں، مگر ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سونے کا دل عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کی مثال لیجیے۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا حجاج بن یوسف کے ساتھیوں سے ہوا، جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ٹکراؤ حجاج بن یوسف کے ساتھیوں سے ہوا تو دشمن بہت زیادہ تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند سو ساتھی تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ پھر ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ چونکہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر ہی تھے، اس لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی والدہ کو آخری وقت میں جا کر سلام ہی کر لوں۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھیں اور آنکھوں پر موتیاں اترنے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امی میں آپ کو آخری مرتبہ سلام کرنے آیا ہوں۔ پوچھا، بیٹا تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ عرض کیا، امی مجھے یہ خوف ہے کہ جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کو کاٹ ڈالیں گے، قیمہ بنا ڈالیں گے، مسلح کر دیں گے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹا جب بکری کی جان نکال لی جاتی ہے تو پھر اس کی بوٹیاں کرے یا کھال اتارے، اس سے بکری کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نے عرض کیا، اچھا امی میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اب واپس جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا، واپس تو چلے جانا، لیکن جانے سے پہلے ذرا میرے قریب ہو جا۔ میں تیری شکل تو نہیں دیکھ سکتی مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ بالآخر ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے 3 باتیں کہیں۔ کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ عبداللہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں میرے سامنے مصلے پر کھڑا رہتا تھا۔ اے اللہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھتا تھا۔ اے اللہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے خدمت کے ذریعے اپنے بڑوں کا دل خوش کر دیا۔ اے اللہ، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور آتے ہی شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت اپنے عظیم بندوں پر اس لیے مصیبتیں بھیجتے ہیں کہ جب یہ صبر کی انتہا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر کی بھی انتہا کر دیں گے، اور وہ فرشتوں کو دکھائیں گے کہ تم کہتے تھے کہ ایسے بندوں کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ دیکھو میرے بندوں کو، یہ میرے نام کی خاطر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں اور غیر کے سامنے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ فقط میرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ تم ذرا میرے بندوں کے صبر کو تو دیکھو۔ اللہ کے مقرب بندوں پر مصیبتیں آنے کا راز یہی ہے کہ انہوں نے ان مصیبتوں پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں،
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے پتہ